بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ آپ میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا دیں، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم کا مستحق بنا دیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسباق جو ہے وہ چوتھے پارے میں چل رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 149 سے پڑھیں گے، اور یہ چھٹا رکوع ہے اس پارے کا، اور سورت کا 16واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم تو وہ لوٹا دیں گے تم کو، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا پس تم لوٹو گے، خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ واقعات چل رہے تھے غزوہ احد کے۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی اور مسلمانوں کے 70 مارے گئے تھے، اور کچھ مسلمان بھی مرعوب ہو گئے تھے، اس میں غلطی بھی تھی مسلمانوں کی، اس کا بھی ذکر کیا تھا۔ اور یہاں یہ جو آیت ہے نا، اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ اس کا پس منظر بھی ہے کہ اس وقت نا مسلمان جب تھوڑے سے مرعوب ہو گئے، اور نئے نئے جو مسلمان تھے ان کو کافروں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو مسلمانوں کو کیسے شکست ہو گئی ہے، تو اب جو ہے تم اسلام کو چھوڑ دو ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے، کتنے کم ہو، سارے لوگ جو ہے پوری دنیا کا کفر وہ تمہارے خلاف ہے۔ تو نئے نئے مسلمانوں کو وہ ورغلاتے تھے، وہ پیچھے پلٹانا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تم ایمان لا چکے ہو نا، اب تم اگر ان لوگوں کی باتیں مانو گے نا، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ، اور اگر تم پلٹ گئے، ان کافروں کے ساتھ مل گئے، تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ بل اللہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ مولاکم وہ تمہارا دوست ہے، تمہیں اللہ کافی نہیں ہے؟ کیوں ان کے اسلحے کی طرف دیکھتے ہو، کیوں ان کی دولتوں کو دیکھتے ہو؟ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ کافی ہے، وہ خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے۔ فکر کرنے کی کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں؟ یہ تو اللہ نے، اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے تھوڑا سا یہ دھچکا دیا ہے، اور اس میں بھی تمہارا فائدہ۔ جو شہید ہو گئے وہ تو جنتوں کے مہمان بن گئے، اور یہ جو دن ہیں یہ تو بدلتے رہتے ہیں۔ تم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ ان آیتوں میں مسلمانوں کے تسلی دی، اور ہمارے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ جو لوگ کافروں کی حکومتوں سے، ان کے پیسے سے، ان کی دولت سے، ان کے بڑے جو ہے نا اسٹرانگ ان کی حکومت سے مرعوب ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے دوستی لگا لیں گے تو ہمارا دفاع ہوگا، تو ان کو بھی یہاں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے بہترین دفاع، سب سے بڑے مددگار اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی مدد ہی لینی چاہیے۔ اور آگے فرمایا سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب ان کے دلوں میں، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب، اللہ فرماتے ہیں ہم ان قریب ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں رعب جنہوں نے کفر کیا، بما اشرکوا بسبب اس کے جو انہوں نے شرک کیا۔ یہ اصل اس وقت نا کافروں نے، جب مسلمان اتنے شہید ہو گئے اور تھوڑی سی شکست والا منظر بنا، تو کافروں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کر دیں، ان کو مٹا دیں ہم۔ اللہ فرماتے میں نے پھر کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا، مسلمانوں تمہارا اب بھی ان کے دلوں میں رعب ہے، اس لیے کیونکہ میں نے رعب ڈالا ہے ان کس لیے، بما اشرکوا جو انہوں نے شرک کیا ہے، ان کے شرک کی وجہ سے۔ آج بھی جو مشرک ہیں نا، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی فوج کتنی کم ہے انڈیا کے فوج کے مقابلے میں، جبکہ جو انڈین فوجی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہیں وہ کیا؟ بتوں کے پجاری، بتوں کے سامنے جھکنے والے۔ جبکہ ہمارے فوجیوں میں ہیں کمی کوتاہی، ہر انسان میں ہے، لیکن ہمارے فوجیوں میں کئی ایسے بھی ہیں اللہ والے جو راتوں کو اٹھ کر تہجدیں پڑھتے ہیں، جو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، اللہ سے مدد مانگنے والے، اور دوسرے ان کے مقابلے میں بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، تو وہ کیسے ان سے جیت سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، اور ان کو مزید ایمان نصیب فرمائے، اور اپنے ساتھ تعلق بڑھانے کی، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے بڑھانے کی، اللہ تعالیٰ
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے شرک کی وجہ سے ہم نے، جو مشرک ہو نا، بتوں کا پجاری یا قبروں کو سجدے کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے والا، اس کے دل میں رعب ہوتا ہے، اور جس کے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہو اللہ تعالیٰ اس کو نڈر بناتے ہیں، اس کے دل میں پھر کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا، وہ بڑی بڑی حکومتوں سے بھی نہیں ڈرتا، وہ اسلحے سے، وہ ٹریننگ سے، وہ بڑی بڑی دنیا کی فوجوں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے شرک کی وجہ سے مسلمانوں ہم نے تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ شرک کیا اللہ کے ساتھ، معلم ینزل بھی سلطانہ، ایسا شرک کہ اللہ نے نہیں نازل کی اس کی کوئی دلیل۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ، اور بہت برا ہے، مثویٰ، ٹھکانہ، الظالمین، ظالموں کا۔ آج کا سبق یہیں تک کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید ابھی جو ہے غزوہ احد کا ذکر وہ جاری ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ وقت نکال کر توجہ کے ساتھ یہ اسباق سنا کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور جو نئے ساتھی ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پچھلے اسباق جو ہے وہ یوٹیوب پر چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، آپ وہاں سے ان اسباق کو بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔